ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 280۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ ربا کے حوالے سے آخری دو آیات ہیں۔ بحث ابھی اموال کے حوالے سے چل رہی ہے، جو شروع ہوئی تھی انفاق سے، یعنی خدا کریم نے اس ترتیب سے ہمیں یہ بھی ایک اشارہ یا ہم اس کو خود ہی سمجھ لیں کہ جو وسائل انسان کے پاس موجود ہیں مما رزقناہم جو ہے، اس کے بارے میں خدائی ترتیب یوں ہے کہ آپ اس کو پہلا درجہ یہ ہے کہ صدقات کی صورت میں، انفاق کی صورت میں، خرچ کرنے کی صورت میں استعمال کریں اور بہت اس کو اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش نہ کریں۔ دوسرا مرحلہ تھا کہ اس کو اپنے اموال جمع کرنے کی بہت زیادہ بڑھانے کی، اور یہ ہے کہ آپ اسی میں ہی ساری کوشش رکھ دیں کہ اپنے مالوں کو بڑھائیں اور ربا میں مبتلا ہوں، اس سے پرہیز کریں۔ جو خدا کریم نے دے دیا ہے، جو آپ کی قسمت میں ہے، یا جو خدا کریم نے مناسب آپ کو مما رزقناہم، چونکہ مما رزقناہم میں یہ چیز بھی موجود ہے کہ ہم خود رزق طے کرتے ہیں، خود رزق دیتے ہیں، تو جو رزق طے کیا ہے اللہ نے اور جو دیا ہے، اس کو آپ جس مناسب انداز میں الہی قوانین ہے صرف کریں۔ زیادہ الربا لے کر اور باطل کا مال لے کر الربا سے میں مبتلا نہ ہوں کہ اس کی خرابیاں یہ ہیں۔ اور جو مال ہے آپ کے پاس، اس کا ایک طریقہ تو وہ تھا جو انفاق کی صورت میں ہے کہ بلا عوض آپ خرچ کریں اور دیں اور دوسروں کے لیے صدقات اور حمایت کی صورت انجام دیں۔ دوسری صورت جو ہے وہ دین کی صورت ہے کہ آگے جو تیسرے مرحلے میں بیان ہونے والی ہے کہ آپ تداین کریں، یعنی تداین کریں کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ یہ چیز رائج ہے تو خدا کریم اس کے قوانین ہمیں بتا دیتا ہے کہ جب دین کریں تو آپ کو کیا کیا مناسب اقدامات ساتھ کرنے چاہیے۔ یہ آیت جو 280 ہے، یہ پچھلی آیت سے اس انداز میں مربوط ہے کہ پچھلی آیت میں خدا کریم نے مومنین کو خصوصی خطاب میں یوں کہا کہ یا ایھا الذین آمنو، جو ربا کے معاملات اب تک طے ہو چکے ہیں، جن کا کچھ بقایا آپ کے حق میں موجود ہے اور دوسروں نے آپ کے کچھ دینے ہیں، تو آپ اس کو آپ چھوڑ دیں، آپ وہ واپس نہ لیں، وہ نہ لیں، وہ جو طے کر چکے ہیں، ربائی معاملہ طے کر چکے ہیں، آپ وہ اضافی نہ لیں۔ ویسے تو خدا کریم نے کہ ما باقیہ من الربا، جو آپ کا نفع رہ گیا ہے، جو ربا رہ گیا ہے، وہ چھوڑ دیں۔ تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ جائے کہ
یہ تو سارے مال کی واپس کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیں، بس اس معاملے کو چھوڑ دیں، وہ کام چھوڑ دیں۔ تو خدا کریم نے آخر میں کہا کہ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، آپ کے جو مال کی رأس المال ہے، آپ کا جو کیپٹل ہے، آپ کا جو انویسٹ کیا ہوا ہے آپ نے، جو آپ کا بنتا ہے، وہ آپ حتماً واپس لیں، اور وہ لینا آپ کا حق بنتا ہے۔ فَلَكُمْ میں حق ہونا اور ملک ہونا یہ اس میں موجود ہے، اس لفظ میں۔ فَلَكُمْ رُءُوسُ یہ ہے ہی آپ کا، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ کی ہم بہت دفعہ وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ بہت ایک قاعدہ ہے، یعنی آپ اس کو ایک پرنسپل سمجھیں کہ جو معاملات کی نوعیت کو طے کرنے کے لیے ایک بہت بہت وسیع قاعدہ بن سکتا ہے۔ اگر اسی کو لیں تو بینک کے بہت سارے معاملات جو ہے، اور مہنگائی کے بہت سارے معاملات، اور آیا جب آپ کوئی بھی سودا کرتے ہیں تو اس میں لا تظلمون ولا تظلمون کا قاعدہ رکھ لیں اور آپ چلیں۔ اللہ خیر صلاح کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا، نہ کوئی ربا بنے گا، نہ کوئی خرابی ہوگی، نہ کسی کا مال آپ کھائیں گے، نہ کوئی اور آپ کا مال کھائے گا۔ برابری کے لیول پہ بہت سارے مسئلے ہوں گے جس میں ظلم نہیں ہوگا۔ ظلم کا تعین کیسے ہوتا ہے کہ کیا ظلم ہے اور کیا ظلم نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ظلم کا تعین جو ہے خدا کریم نے کہا بتایا ہوا ہے کہ بہت ساری چیزیں بالمعروف ہیں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، جو عرف میں ظلم قرار پاتا ہے وہ ظلم ہے، جو عرف میں ظلم نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک جگہ بہت بڑی رقمیں جو ہے لوگ کسی چھوٹے سے معاملے کے مقابل میں دیتے ہیں تو اس کو ظلم نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کہیں ہوتا ہے کہ چھوٹی سی رقم دینے کے لیے بھی لوگ راضی نہیں ہوتے، یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ رقم جو ہے نا، یہ چیز ظلم ہے، تو وہ ظلم ہے۔ تو یعنی جو معقول بات ہو تو اس کو اپنائیں۔ اب جو مال اپنا پورا کرنا ہے، اللہ نے حکم دے دیا کہ آپ اپنا مال پورا کریں۔ اس میں راس المال میں ہم عرض کر چکے ہیں کہ یہ نوٹوں کی بات نہیں ہے۔ یہاں جو مسئلہ ابھی اس وقت خرابی کا باعث بن رہا ہے وہ فقہا کا یہ طے نہ کرنا ہے کہ یہ جو ہے نوٹوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، عدد کی بات نہیں ہو رہی ہے، مال کی بات ہو رہی ہے۔ جو مال ہے اس کی جو صلاحیت ہے، جو اس کی طاقت ہے، جو اس کی قیمت ہے، جو اس کی رأسیت ہے، وہ واپس لینی ہے۔ تو وہ واپس لینی ہے تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ دے دی جائے، اور حتیٰ ہو سکتا ہے خدا کریم نے اس قاعدے میں یہ بھی بتایا ہے کہ ہو سکتا ہے کم بھی ہو جائے۔ اگر عدد میں آپ نے عدد 100 دیا تھا، اب حتماً آپ 100 لیں تو اس کو تو مسئلہ بن جائے گا۔ اب وہ سلسلہ نہیں رہا ہے، اس کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ پہلے مثلاً اس کی قیمت تھی کہ 100 کے 10 کلو ملتے تھے، اب 70-80 میں 10 کلو مل جاتے ہیں۔ فرض کریں، یہ تو طے کرنا بھی علیحدہ ایک مسئلہ ہے کہ کس چیز کو معیار بنایا جائے۔ معیار بنانا خود یہ علماء کا کام ہے کہ اگر اس طرف اس مسئلے کو صحیح سے واضح کرنا چاہتے ہیں تو حتماً ایک معیار طے کریں کہ کسی جو آپ قرض دے رہے ہیں یا جو معاملہ طے کریں اس کی قیمت کے لیے معیار کون سی چیز ہے، کون سی چیز کو معیار بنایا جائے کہ اس کے مطابق مال کی یا نوٹوں کی قیمت متعین کی جائے۔ یہ نوٹوں کی قیمت جو ہے، نوٹ عدد ہے، نوٹ قیمت نہیں ہے، ان کی فکس نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کم ہوتی رہتی ہے، زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ تو اگر فرض کریں کہ پہلے 100 دیا ہے بندے نے، اب وہ 100 قیمت اس کی جو ہے وہ بڑھ چکی ہے، یعنی جو اس کا سلسلہ ہے اس کی وہ پہلے والی نہیں رہی، اب وہ کم تر میں وہ آپ اس کے مقابل کی چیزیں لے سکتے ہیں، یعنی آپ اس پیسے کی قیمت اب بڑھ گئی ہے، جو آپ نے دیا تھا وہ کم تھا،
آپ نے جب دیا تھا تو 100 کے 10 کلو ملتے تھے، اب 70-80 میں 10 مل جاتے ہیں، تو اب کیا، اب پھر آپ وہی عدد پہ جائیں گے. اگر عدد پہ جائیں گے تو اب آپ 100 لیں گے. جب 100 لیں گے تو آپ نے اس بندے سے زیادہ پیسے لے لیے، یعنی یہاں ظلم ہو گیا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، آپ ظلم نہ کریں اور نہ ظلم سہیں. اب جب واپس لینے کی باری ہے، یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بہت دقیق ہیں. اس طرح سرسری انداز میں ہم یہ کہیں کہ 100 کے آپ 110 نہیں لے سکتے ہیں، یہ غلط ہے. 100 کے 90 نہیں لے سکتے ہیں، یہ غلط ہے. 100 کا 100 ہی لینا ہے. عدد کی بات تو ہے جو نہیں کہ آپ عدد کے چکر میں پڑ گئے، یہاں رؤوس اموال کی بات. تو اب اگر لینا ہے تو دوسری طرف خدا کریم یہاں یوں فرماتا ہے کہ اگر جو آپ کے دینے والا ہے، جس سے آپ نے وصول کرنا ہے، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ ابھی آپ کو دے سکے. یہاں کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر وہ بندہ ہے جس کے حالات یا جس کے جو تجارت ہے یا جو اس کا کام ہے یا جو اس کی زندگی کے معاملات ہیں وہ بندش کا شکار ہے. عسر کہتے ہیں جب کوئی چیز رکاوٹ کا سامنا کر رہی ہو، جب وہ رک رہی ہو. جیسے کہ کسی کے مثال کے طور پر اسیر الناقہ کہتے ہیں اس ناقہ کو جو اب بچے پیدا نہیں کر رہی ہے. کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے 1-2 بچے اس نے پیدا کیے، اب بچے اس کے نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ اس میں عسر آیا ہوا ہے، خرابی آئی ہوئی ہے. بعد میں یہ عقیم نہیں ہے، عقور بھی نہیں ہے، یعنی وہ عاقرہ بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہ وہ اس کی صلاحیت ختم ہو گئی، نہیں، ویسے عارضی حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ اب بچے نہیں پیدا کر رہے، یا کسی کے پیٹ میں بندش ہے. تو یہ بھی اسیر، اس کو کہتے ہیں اسیر البطن کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے ابھی فوراً ایسے حالات نہیں ہے کہ آپ کو وہ اس طرح واپسی کر سکے اپنے مال کی جو آپ کا مال بنتا ہے. تو کیا کریں پھر؟ وہ پھر فناظرۃ الی میسرۃ، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ میسرہ کی طرف دیکھیں، یعنی جب یسر ہو، جب فراوانی ہو، جب کھل ہو، جب مشکل نہ ہو، جب آسانی سے وہ اس کام کو کر سکے. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ جو عسر کا لفظ خدا کریم نے بولا ہے، اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ بینک کرپٹ ہو گیا ہو یا دیوالیہ ہو گیا ہو یا اس کے پاس وسائل ہیں نہیں. عسر کے معنی میں بندش کا معنی ہے اس میں، یعنی رکاوٹیں ہیں. مثال کے طور پر اس کا چیک کلیئر نہیں ہو رہا ہے، کسی وجہ سے اس کے بینک اکاؤنٹ فریز ہوئے، کسی وجہ سے اس کی جو مال ہے وہ اس پر موجود ہے، سٹیک پر موجود ہے، لیکن اس کی ابھی قیمت نہیں لگی ہے، وہ بکا نہیں ہے. یا یہ ہے کہ اس کی کیش واپس اس کو مل نہیں رہی ہے، دوسروں نے اس کے پیسے دینے، اس کے پاس ابھی پیسے دینے کے لیے ہاتھ میں رقم نہیں ہے. بس عسر ہر قسم کے مسائل کو شامل ہے. یہاں یہ صرف سمجھنا کہ وہ بندہ بالکل بینک کرپٹ ہو گیا ہے، دیوالیہ ہو گیا ہے، اس کے پاس ہے نہیں، وہ بالکل فقیر ہے اور ہاتھ میں اس کے پیسہ نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. نہیں تو خدا کریم کہتا کہ وَإِنْ كَانَ فَقِيرًا، کہ اگر کوئی فقیر ہو تو اس کو آپ تھوڑا مہلت دے دیں. ایسی بات نہیں کی ہے. بے وسائلی مطلب نہیں ہے. عسر یعنی ابھی فوری طور پر دینے کے حالات نہیں ہے، کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے. فرض کریں کہ جس ملک میں اس کے وسائل پڑے ہیں وہاں اس کا جانا مشکل ہے. فرض کریں بندہ جیل میں ہے، وہ جب آئے گا باہر تو پھر آپ کو وہ کر سکتا ہے. بندہ سفر میں ہے، ممکن ہے کوئی اور مسائل ہیں، یعنی ہزاروں قسم کے مسائل ہو سکتے ہیں جو رکاوٹ بن سکتے ہیں. جو عسر کا مطلب ہی رکاوٹ ہے، رکاوٹ بن سکتے ہیں، وقفے کا باعث بن سکتے ہیں آپ کے دینے میں. تو پھر آیا اس پر پریشر جاری رکھنا چاہیے؟ تو خدا کریم فرماتا ہے کہ نہیں، فناظرۃ الی میسرۃ. تو
تو دیکھنا چاہیے، ناظرہ یعنی انتظار کرنا چاہیے، الی میسرتن، کھلے حالات کا، آسان حالات کا انتظار کرنا چاہیے۔ خوب یہاں خدا کریم اس اچھائی کی طرف پھر، یہ تو برابری کا مسئلہ ہے، یہ تو معاملے کا مسئلہ ہے، معاملوں کے مسئلے میں اچھائی نہیں ہوتی ہے، ہر کسی کا اپنا نفع ہوتا ہے، یہ اپنا نفع لے رہا ہے، جس نے سودا کیا ہے اور کوئی چیز لی ہے وہ اپنا نفع لے رہا ہے، تو برابری کا سودا ہے، کوئی ثواب کی کہانی ہے ہی نہیں، کوئی ادھر قربتاً الی اللہ اور اچھائی کا پہلو اس میں خوب اس طرح نہیں موجود ہے۔ ہاں اگر کوئی نیت کر لیتا ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ لوگوں کو مناسب قیمت پر خدمات پیش کروں اور ان کے لیے آسانیاں پیش کروں، تو یہ خدا کریم اس کو ثواب دے گا، لیکن عام حالات میں جن بندوں کو خیال ہی نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے نفع کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ثواب نہیں ملتا، لیکن خدا کریم یہاں ایک پہلو ثواب کا پھر نکال کے سامنے رکھتا ہے اور فرماتا ہے وَأَن تَصَدَّقُوا، وَأَن تَصَدَّقُوا۔ اب تصدقوا کا معنی جو ہمارے روایتی انداز ہے وہی معنی تصدقوا، یعنی اگر آپ اپنے پیسے کو کیا کریں، صدقہ کر دیں، یعنی انہی کو جن کے ساتھ آپ کے معاملات چل رہے ہیں ان کو کیا کر دیں، صدقہ دے دیں، یہاں لکھا ہے معاف کر دیں، اگر سمجھو تو معاف کر دینا، ہاں معاف کر دو بھائی، تصدقو کا معنی، لیکن ہم نے دوستو صدقہ، صداقت کا معنی کیا ہے پہلے، صدق اور صداقت کا معنی ہم پہلے کر چکے ہیں، ایک دفعہ پھر تکرار کر دیتے ہیں، یہ بہت مہم چیزیں ہوتی ہیں۔ صدق کا مطلب ہوتا ہے صلب، صلابت، صداقت بمعنی صلابت، جب آپ کسی کے صدیق ہوتے ہیں تو آپ اس کے حامی ہوتے ہیں، آپ کی حمایت ملتی ہے اس کو، آپ کی طاقت ملتی ہے اس کو، آپ کے اس کا ساتھ ہونا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو حمایت کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی وَأَن تَصَدَّقُوا، یعنی اپنے اس کام کو صداقت میں تبدیل کر دیں، یعنی کیا کریں، یعنی اس بندے کی حمایت کریں، اس کو اس مشکل سے نکالنے میں بھی مدد کریں۔ فرض کریں کہ اس کا وہ خود اگر کام کرے تو اس کے پیسے دوسرے بندے تیسری پارٹی سے نہیں مل سکتے، لیکن اگر آپ صداقت اپنائیں، آپ اس کی حمایت کریں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پیسے وہاں سے نکل آئیں۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، آپ صداقت کریں، آپ یہ صدقے والا کام کریں، خود صدقہ بھی حمایت ہوتی ہے، یعنی صدقے کا اصل معنی جو نام رکھا گیا کسی چیز، جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو وہ اس بندے کی یا جس کو بھی صدقہ آپ دے رہے ہیں آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں، جس چیز میں وہ کمزور ہے اس کو حمایت کر کے کھڑا کر رہے ہیں، اس کے کھانے کا انتظام کر رہے ہیں، آپ کے اس کے لیے مختلف قسم کی جو ضرورتیں ہیں، جو کمزوریاں ہیں، اس میں آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں، اس کو صلابت دے رہے ہیں، طاقت اس کو دے رہے ہیں۔ صدیق کا معنی بھی وہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کا کیا ہوتا ہے، ساتھ میں ایک طاقت ہوتی ہے، ایک قوت ہوتی ہے جو انسان کو ملتی ہے۔ تو یہاں کہتے ہیں وَأَن تَصَدَّقُوا، آپ اس کی حمایت کریں، یعنی اس کو اور کمزور نہ کریں۔ اور اگر روایتی معنی لیا جائے تو اس کا معنی بنتا ہے کہ آپ معنی یعنی وہ بنا نہیں سکتے، انہوں نے بنانے کی کوشش کی، اس کو معاف کرنے کا معنی دیا، حالانکہ معاف کرنے کا معنی نہیں بنتا ہے۔ اگر صدقہ کا وہ روایتی معنی جو ہے وہ لیا جائے، اس کا معنی ہے کہ آپ کیا دے رہے ہیں، صدقہ دیں، صدقہ دیں، یعنی ایک غریب اور ضرورت مند کو، ایک محتاج بندے کو کیا کریں، اس کو کچھ مالی وسائل پیش کریں، اس کو دیں تاکہ بطور صدقہ۔ تو یہ ڈھکتا نہیں ہے، یہ بنتا نہیں ہے یہاں، یہ اس کیفیت کے ساتھ جس میں انسانوں نے معاملہ کیا ہے مال کا، یقیناً یہ مالی معاملہ چھوٹا معاملہ نہیں ہوگا، یہ مالی معاملہ کچھ اتنا ہے کہ کوئی بندہ اتنے مسئلے میں پھنسا ہوا ہے۔ اگر چھوٹا موٹا مسئلہ ہوتا ہے تو لوگ کسی نہ کسی انداز میں اس کو حل کر لیتے ہیں، یہ 100 50 200 کا مسئلہ نہیں ہوگا، یعنی بڑا معاملات ہے جس میں
خدا کریم بھی کہہ رہا ہے کہ آپ صبر کر لیں اس ٹائم کا کہ اس کے پاس دینے کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے بندے نہیں ہیں جو صدقہ لینے والے ہوں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں نہیں آپ صدقہ دے دیں؟ یہاں اس کو چونکہ صدقہ کا معنی کر نہیں سکتے تھے تو انہوں نے کیا کیا، اگر معاف کر دے۔ معاف کرنا کیا، یعنی یہاں خدا کریم نے معاف تو کہا ہی نہیں ہے، لفظ معافی تو ہے ہی نہیں، لیکن انہوں نے یہ معنی کیا۔ بہرحال ان کی اپنی وہ یعنی ایک کچھ چیزیں ہیں نا وہ جو ایسے جو سنا سنایا جو آ رہا ہے، بس پچھلوں نے کیا ہے وہی لیا ہے، آگے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس لفظ پہ اس کی گہرائی میں جانے کی اتنی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہے، اور لوگ آگے ہی بس اس کا وہ کرتے ہیں اور آگے چل دیتے ہیں۔ میں اس کا دوسری کتاب میں بھی دوسرے اس میں بھی معنی دیکھ لیتا ہوں تاکہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا زحمت فرمائی ہے اور کتنا کچھ معنی اس کا کیا ہے۔ ہاں فرماتے ہیں کہ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو دیکھیں نا، ذو اسرہ کا معنی ان دوسروں نے بھی تنگ دست کر دیا۔ اللہ کے بندے کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فقیروں کے معاملہ ہے اور حتماً وہ بندے جو ہے، فرض کریں کہ ایک بینک والوں نے دوسرے بینک والوں سے لیا ہے، ابھی تو وہ ایسی پارٹیاں ہیں کہ دوسروں سے کروڑوں میں ایک دوسرے سے قرضہ لیتے ہیں، اربوں میں قرضہ لیتے ہیں، تو اب آپ کہیں کہ وہ تنگ دست ہو؟ نہیں بھائی، کوئی اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے عسر پیش آ رہا ہے۔ عسر کا معنی سمجھیں، عسر کا معنی وہ نہیں ہے، تنگ دستی نہیں ہے۔ عسر کا معنی ہے کہ کیا ہے، دینے میں رکاوٹیں ہیں۔ ان رکاوٹوں میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس واقعاً کیا ہو گیا، وہ بندہ دیوالیہ ہو گیا، لیکن ضروری نہیں ہے، 100 اور رکاوٹ ہو سکتے ہیں۔ یہاں تو انہوں نے آگے کیا ہے، تو فراخی تک اس کو مہلت دو اور بخش دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یا انہوں نے بھی مانا وہ کیا ہے، کیا کہ بخش دو۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلا بخشش پر راضی نہیں ہے۔ فرض کریں کہ 1 کروڑ پتی بندہ ہے، آپ نے جو کہ بہت درمیانہ قسم کے وسائل والے لوگ ہیں، کسی وجہ سے آپ کے اس نے پیسے دینے ہیں، لیکن آج کل وہ آپ کو پیسے نہیں دے سکتا ہے، اس کے پیسے پھنسے ہوئے، وہ ہے کروڑوں اس کے پاس ہیں، آپ اس کو کہیں کہ اچھا میں آپ کو معاف کرتا ہوں، وہ کہے گا کہ میری آپ توہین کر رہے ہیں۔ خدا کریم ایسا قانون کس طرح دے سکتا ہے کہ جس میں یہ باریک نقطہ نظر میں نہ رکھا گیا ہو؟ کوئی بات یہ تو نہیں ہو رہی ہے کہ حتما وجہ یہ ہے کہ ذہن بنا ہوا ہے کہ الربا وہاں ہوتا ہے جہاں ایک طرف غریب ہے، ضرورت مند ہے، اس نے بچی کی شادی کرنی ہے، بچی کی شادی کے لیے اس نے قرضہ لیا ہے، قرضہ لینے کے بعد وہ اپنے پیسے پورے نہیں کر سکتا ہے، اب یہ بندہ اس کو پریشر ڈالے ہوئے کہ دے میرا مال، دے میرا مال، یعنی اصلاً ایک خاص قسم کا نوعیت بنا کر لوگوں کے ذہنوں میں بھی وہ ڈال دیا کہ الربا اس طرح ہوتا ہے۔ حالانکہ الربا کا معنی جو ہے ہم بہت دفعہ پہلے انہی نشستوں میں عرض کر چکے ہیں۔ پس وَأَن تَصَدَّقُوا کو تھوڑا سا دیکھیں، اس کے صداقت کے معنی کی طرف توجہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے لیے یہ مسئلہ بہت واضح ہو جائے گا۔ خدا کریم فرمائے وَأَن تَصَدَّقُوا، یعنی ایسا رویہ اپنائیں کہ جس سے اس کو حمایت ملے اس عسر والے ٹائم میں، یعنی صرف اس حمایت کا ایک شاخسانہ، ایک طریقہ، ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ اسے تنگ بھی نہ کریں، اسے بار بار نہ مانگیں، یعنی انتظار کر لیں، خود انتظار کرنا، یہی وَأَن تَصَدَّقُوا ہے، یعنی اسی کا ایک سلسلہ یہ ہے وَأَن تَصَدَّقُوا۔ اور یہ کہ آپ یہ جو تصدق کرتے ہیں یعنی اس کی حمایت کرنے کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں۔ تصدقوا کا آپ دیکھیں نا باب کون سا استعمال کیا ہے، تفاعلہ، اور تفاعلہ کا مطلب کیا ہے، یعنی یہ کام ہے مشکل، حمایت اس کی آپ اپنے اوپر لاگو کریں۔ یقیناً جب آپ اس کی حمایت کو اپنے اوپر لاگو کریں گے تو کئی مشکلات کو آپ کیا کریں گے، سہیں گے،
جب آپ کا پیسہ فارغ نہیں ہو رہا ہے، دوسرے کے ہاتھ میں پھنسا ہوا ہے، تو آپ اس کو برداشت کرتے رہیں گے، تو یہ تصدقو ہے، یہ تصدق ہے۔ خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر آپ جانتے، اگر آپ جانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ باریک بات ہے، ظاہراً اس میں آپ کا بھلا نظر نہیں آئے گا آپ کو، یعنی ظاہراً تو آپ کے اوپر مشکل ہے، آپ اپنے آپ کے پیسے آپ پھنسے ہوئے ہیں، دوسرے کے پاس ہیں، آپ کو ضرورت بھی ہیں، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں آپ کا اگر وہ رقم آپ کو جلدی مل جائے تو، لیکن یہ ہے کہ خدا کریم فرماتا ہے خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ خیر کا لفظ قرآن میں بہت دفعہ دنیاوی وسائل کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ان ترک خیرا الوصیہ، تو خیر کا لفظ بس یہ اس طرح کا کام آپ کے لیے مالی صورتحال بھی بن سکتا ہے، یعنی دنیاوی وسائل بننے کا چانس ہے، اور پھر خیر میں یہ وسعت ہے کہ اس میں آخرت اور خدا کی قرب بھی حاصل ہوگا۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تعلمون۔ ان کنتم تعلمون خدا کریم نے یہ شرطیہ جملہ کہہ کر اس لیے یہ ہمیں کہا دے کہ یہ آسان نہیں ہے اس چیز کو سمجھنا، یہ ہر کسی کے ذہن میں آنے والی بات نہیں ہے، ہر بندے کے لیے یہ ثابت کرنا ہی مشکل ہے۔ وہ ایک بندہ ہے، اس کو کہتے تھے کہ بھئی مہمان رحمت ہے، وہ خان صاحب آگے کہتا ہے بڑی رحمت ہے، ہمارا تو سارا مال چاٹ کے چلا گیا ہے۔ یہ کوئی بڑی سخت رحمت تھی۔ تو یہ اس لیے خدا کریم یہاں کہہ رہے ان کنتم تعلمون، اگر آپ اس کو جان سکیں تو، کیونکہ علم کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں، علم کا معنی بھی یہ ہے کہ ایسا معلومات، ایسی سمجھ کہ جس میں دوسرے کو ثابت کرنے کے سارے وسائل بھی موجود ہوں۔ اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں ثابت کرنے کے تو آپ تعقل کر رہے ہیں، ابھی علم کے لیول پر نہیں پہنچے۔ یہ چیزیں بہت ساری دفعہ گزر چکی ہیں، یہ اتنے باریک نکتے ہیں، اگر آپ ان کو سمجھیں تو آپ کا اصلاً وہ جو قرآن اور حدیث کا جو سمجھنے کا انداز ہے، جو اس کو پڑھنے کا انداز ہے، اور جو حقیقت واقعی ہے، وہ اصلاً اور ہو جائے گی۔ اصلاً صورتحال یہ نہیں رہے گی۔ اصلاً پھر آپ کو انبیاء کی زندگی اور انبیاء کے بارے میں جو قرآن نے ذکر کیا ہے، جو اولیاء کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اصلاً وہ ساری زندگی آپ کو بہت بالاتر نظر آئے گی۔ پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے اور جو الہی قانون ہے، اور جنہوں نے اس پر عمل کیا ہے انہوں نے۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، کتنے منٹ رہتے ہیں؟ 1 منٹ رہتا ہے، تو اس کو 1 منٹ میں کرنا تھوڑا ہے مشکل کہ اس کی ہم وضاحت کر سکیں، اس لیے اس کو چھوڑتے ہیں۔ وہ خدا کریم آخر میں جو ہے اس سارے مجموعے کو لے کر ایک آیت اس حوالے سے ان 2 جو پہلو بیان کیے ہیں، انفاق کا پہلو اور پھر اس کے بڑھانے کا پہلو، یعنی جو متقابل پہلو ہیں، اس میں خدا کریم نے کہا ہے کہ اب ایک دفعہ اپنے آپ کو اس دنیاوی معاملات سے، انسانوں کے ساتھ معاملات سے نکال کر تھوڑا اگلی تصویر بھی دیکھیں، جب آپ ہیں اور آپ کا معاملہ انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، کسی اور کے ساتھ ہے، تو پھر آپ کیا چاہیں گے؟ جو آپ اس وقت چاہنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ سے وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کریں۔ جو آپ ہم سے چاہیں گے وہی اب ہم آپ سے چاہ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس آیت کو تھوڑی تفصیل سے دیکھیں گے اگلے سیشن میں انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔